بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حد سے زیادہ نرم دلی بھی بہت بھاری پڑتی ہے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کے درد کو دیکھ کر محسوس ہو۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے بندے کا خیر خواہ نہیں ہے۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے۔ رشتہ بنانا اصل بات نہیں، بلکہ رشتہ نبھانا اصل بات ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے بن جاؤ، مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف نہ بنو۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اسے خوش رکھنا ایک فن ہے، اس کی عزت کرنا تربیت ہے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ امن چاہتے ہو تو کان اور آنکھ کو استعمال کرو، لیکن زبان بند رکھو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر کیجیے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دیکھ کر حاصل کی جائے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کے لوٹ آئے تھے، انشاءاللہ۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک، اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ حسبی اللہ، مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ اور زندگی کا سب سے اچھا ہمسفر سب سے اچھا عمل ہے۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ مشکلات کا آخری حل اللہ سے رجوع ہے۔ معاف بار بار کرو، مگر بھروسہ صرف ایک بار کرو۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ دینی تعلیم اپنے بچوں کو دین سکھا دیں، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑو، اے انسان اس سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ لہجوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، رابطوں سے بیزار ہیں لوگ۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عاجزی ہے۔ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کوشش کریں کسی کے کام آ سکیں۔ زندگی تو ویسے ہی ہمیشہ نہیں رہتی، لیکن کسی کے ساتھ کی گئی نیکی ہمیشہ رہتی ہے۔ خوش رہیں، کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ غم ہو یا خوشی، اللہ والوں کو یہ دونوں اللہ کے اور قریب لے جاتے ہیں۔ ذلیل کرنے میں اور اصلاح کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آگ بھی عجیب چیز ہے، باتوں سے بھی لگ جاتی ہے۔ قربانی کا دن ہے، آؤ قربان کریں وہ لہجے جن میں تلخیاں جنم لیتی ہیں۔ کبھی یہ نہ سمجھو کہ دن خراب ہے، سمجھو کہ ہم کانٹوں سے گھرے ہوئے گلاب ہیں۔ نفس اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے، اور نفس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لے، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ آخرت کی فکر کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم آخرت کے بارے میں وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اگر اصول پہ ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پہ ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پر آپ پیچھے سانپ۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہیں جو اپنے معاملات
اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیجیے۔ استغفر اللہ، توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ اس لیے نیکی کیے جائیے۔ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے رب کی رحمت اور فضل و کرم ہے۔ اس لیے اپنے رب کے فضل و کرم تلاش کیجیے۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت کو تلاش کیجیے تاکہ ہم اللہ سے کی محبت حاصل کر کے دنیا میں سرخرو اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ آپ کے وہ الفاظ تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ یا اللہ ہماری صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، آمین۔ یا اللہ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہاتھوں سے آب کوثر پینا نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ قربانی کا دن ہے، آؤ قربان کریں وہ لہجے جن میں تلخیاں جنم لیتی ہیں، اور اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی نشانی ہے۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ اور ہمیشہ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی۔ صرف ایک غلطی کی دیر ہے، لوگ بھول جائیں گے کہ تم کتنے شاندار انسان تھے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہیں خاص وقت پہ، ہاں جب وہ اللہ چاہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا رب ہے اور وہی میرا سب ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو بہت جلدی مان جاتا ہے۔ یقین اور سچے دل سے اسے پکارنے پر اللہ کبھی اپنے در سے مایوس نہیں لوٹاتا۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گناہ کی توبہ
قبول فرمانے والا ہے۔ میرے رب مجھے ان میں شامل فرما جن کے راستے آپ تک آ کر ختم ہوتے ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، جنہیں آپ کے فیصلوں پہ اپنے فیصلوں سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، ان میں شامل فرما جن کا بڑھاپا تو آپ ہی کا ہے پر جوانی بھی آپ کی ہی رہتی ہے۔ آمین ثم آمین۔